کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ خدا نے پہلے انسان جو کہ نبوت کی شان کے حامل تھے انہیں جنت سے زمین پر کیوں اتارا؟ قرآن مجید میں ان کا واقعہ بارہا آتا ہے اور لاکھوں سوالات جنم لیتے ہیں۔ وہ زمین پر کیوں آئے؟ خدا نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ دونوں کیسے ملے اور شادی کیسے ہوئی؟ جناب، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ذریعے انسانیت کا سفر کیسے شروع ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے اور آپ کے ذہن کے حیرت بھرے گوشوں کو روشن کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات میں پہلی بار انسان کے آنے کا اعلان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی ماں باپ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو مٹی، گیلی مٹی، بدبودار مٹی اور پھر خشک مٹی سے تخلیق کیا گیا، جن کو عربی زبان میں تراب، طین، حمأ مسنون، صلصال۔ سوچئے وہ مٹی جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اس سے اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جو سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مٹی کا ایک ڈھانچہ ایک زندہ انسان بن گیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی اصل عظمت چھپی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دی۔ یعنی انسان صرف جسم نہیں بلکہ ایک روحانی مخلوق بھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے کیوں نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کا سکون ہے، ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رکھا گیا جہاں ہر نعمت موجود تھی، لیکن ایک حکم دیا گیا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ پہلی آزمائش تھی، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات ہے توبہ کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہے، بس ہمیں سچے دل سے رجوع کرنا آنا چاہیے۔ اب سب سے بنیادی اور گہرا سوال، آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کیوں پیدا کیا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی عظیم منصوبہ موجود تھا؟ قرآن ہمیں اس کا واضح جواب دیتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الزرعات۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد صرف جینا، کھانا اور مر جانا نہیں،
بلکہ اللہ کی پہچان، اس کی عبادت اور اس کے احکامات پر چلنا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30۔ خلیفہ یعنی نمائندہ، یعنی انسان کو زمین پر ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ہستی ہے جو زمین پر عدل قائم کرے، اچھائی کو پھیلائے اور برائی کو روکے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر بھیجنا ایک سزا تھی کیونکہ انہوں نے جنت میں درخت کا پھل کھا لیا تھا؟ لیکن اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی زمین پر آنا کوئی اچانک سزا نہیں تھی بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ ہاں، درخت والا واقعہ ایک سبب بنا، لیکن اصل مقصد انسان کو زمین پر بسانا تھا۔ جنت ایک آرام کی جگہ تھی جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس نہ کوئی مشکل، لیکن اس کے باوجود زمین کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ یہاں مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، فیصلے ہیں اور ہر قدم پر امتحان ہے۔ اور یہی اصل مقصد ہے، کیونکہ اگر انسان کو بغیر آزمائش کے جنت مل جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان صحیح اور غلط میں فرق کرے، صبر کرے، شکر کرے اور اپنی مرضی سے اللہ کو چنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو شیطان نے اسی وقت دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، اور جب وہ جنت میں تھے تو شیطان نے انہیں بہکایا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک اور حقیقت دکھانی تھی کہ اس کا ایک دشمن بھی ہے جو اسے ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے زمین پر زندگی صرف زندگی نہیں بلکہ ایک جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ۔ جب حضرت آدم اور حوا سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24۔ یہاں 3 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں۔ زمین اب انسان کا نیا گھر ہے، شیطان اس کا دشمن ہے اور یہ زندگی عارضی ہے۔ زمین کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بنائے گا بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ہر انسان حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی ناطے اسی مشن کو آگے بڑھانا آئے گی۔ ہم سب اسی کہانی کا حصہ ہیں۔ ہر فیصلہ، ہر عمل ہمیں یا تو اللہ کے قریب لے جاتا ہے یا دور کر دیتا ہے۔ البتہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے۔ زمین پر آنا سزا نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تھی وہ حقیقت کہ کیوں حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور کیوں انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہماری اپنی کہانی ہے، اور شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر کیسے آئے، کیسے ملے اور ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا قدم تھا زمین کی طرف۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو زمین کے مختلف حصوں میں اتارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا چلاندیپ کے علاقے میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر۔ سوچئے، ایک ہی لمحے میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، نہ کوئی راستہ نہ کوئی نشان، صرف زمین اور تنہائی۔